چلے جی، میٹنگ جو ہے یوٹیوب پہ لائیو میں نے کر دی ہے، اور میٹنگ کا انشاءاللہ لنک بھی مل جائے گا. جو حضرات ماشاءاللہ مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یوٹیوب کا لنک پرووائڈ ہو جائے گا. دیکھیں میرے شہزادے، سے پہلے تھوڑی سی نا دیسی الفاظوں میں تھوڑی سی آپ کو آگاہ دے کے انشاءاللہ آپ کو اور بھی کافی میں نے وضاحت کرنی ہے چیزوں کی. انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز بآسانی سے سمجھ آ جائے گی. کام کوئی بھی دنیا کا ہے نا مشکل نہیں ہوتا، ہم خود اس کو مشکل بناتے ہیں نہ کر کے، بہانے مار کے. اب نا کچرے کا وہ ماشاءاللہ وہ پھینکنے جانا ہو نا رات کو تو دل ہی نہیں کرتا وہ پھینکنے کا. کل پھینک دیں گے، کل زیادہ گند ہو جائے پرسوں پھینک دیں گے. وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہوتا. بس ہم خود تھوڑے سے آلسی پن دکھاتے ہیں کہ نہیں یار نہیں یار نہیں یار، کل کریں گے کل کریں گے کل. اسی طرح دیکھیں رمضان شریف، چلو میں مان لیتا ہوں مصروف تھے آپ، ٹھیک ہے، چلو یار رمضان گزر جائے گا نا تو عید پہ ورکنگ سٹارٹ کریں. عید بھی گزر گئی ہے، اب قربانی والی عید کا آپ انتظار کریں گے کہ قربانی والی عید آئے تو ہم ورکنگ سٹارٹ کریں. دیکھیں انسان کو لائف میں مشوق چھوڑ جائے، جانو مانو چھوڑ جائے نا تو تکلیف نہیں ہوتی جتنا انسان کو کل اور کاش انسان کو ذلیل کرتا ہے. کل آتا نہیں ہے اور کاش سوچتا رہتا ہے بندہ، یار وہ نا ابو نے ایک جگہ پسند کی تھی، یار وہ نا تب نا 20,000 روپے ملہ تھی، اگر یار ہم 5 ملے بھی لے لیتے نا تو لاکھ روپے کا تھا، تو یار آج مکان ڈال دیتے تو آج موجہ تھی. کاش کاش، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کاش انسان کو بہت ذلیل کرتی ہے. کاش یار ابو کے ساتھ ہاتھ بٹا لیتے، کاش یار اسکول میں پڑھ لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے. کاش کاش انسان کو زندگی میں بہت ذلیل کرتی ہے، اتنا درد دیتی ہے نا. تو آپ کی سوچ ہے. اور ایک ماشاءاللہ کل صاحب، کل کل کریں گے یار. علامہ اقبال کا قول بنا ہوا ہے، کل کر تو آج، تو آج کر تو ابھی، ابھی نہ کر سکے تو کر نہ سکو گے کبھی. میری جو ہے نا مین ریزن کیا ہے کامیابی کی، میں کل کے اوپر کام نہیں چھوڑتا. میں کہتا ہوں ابھی کروں، کوئی مسئلہ میں ابھی کر لوں گا. جذباتی ہو کے ابھی کام کرتا ہوں میں، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. کل آپ کہو نا کہ میں کل کروں گا، کل آپ کے اور مسئلے بن جائیں گے. اب ماشاءاللہ حالاتوں کی وجہ سے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو، یار سر گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، سر پریشان ہوں، سر یہ ہو. سر آپ کے پیدا ہوتے ہی پریشانی شروع ہو گئی ہے. مڈل کلاس لوگوں کا یہی تو بڑا مسئلہ ہے. بچہ پیدا ہو پریشانی شروع، بچی ہو بڑی ہو گئی، یار اس کا جہیز کہاں سے بنے گا، جی رشتے ڈھونڈتے ہیں، جہیز بنتا ہے، بیچاریوں کے مسئلے بنتے ہیں ہماری بہنوں کے. اب لڑکا ہے یار اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا بنے گا. ٹینشن ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی. سر آپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہی ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں جب آپ دنیا میں قدم رکھتے ہو. تو میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلے پریشانیوں کو گلے لگانا سیکھیں. کوئی اوپر سے کوئی فرشتہ نہیں آنا چٹکی میں آپ کے مسئلے حل کر دے. مسئلوں کے ساتھ آپ نے خود لڑنا ہے، حالاتوں کو آپ نے خود فیس کرنا ہے. کسی نے آپ کے منہ میں خود نوالا توڑ کے نہیں دینا کہ ہاں پتر تو کھا. جب آپ کے دانت نہیں تھے، پھدیاں تھیں نا پھدیاں، تب والدین کھلاتے تھے آپ کو. اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کو کسی نے نہیں کھلانا، آپ نے خود ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی بتاتا ہے کہ اتنا تو روٹی کا نوالا تو اتنا سالن ڈپ کر کے منہ میں ڈالو، اتنی بار چبا، کوئی نہیں بتاتا. اب کھانے بھی بیٹھے ہوں گے نا تو پیسوں کی باتیں ہوتی ہیں گھر میں. ہاں بھائی کتنا کمایا ہے، ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں، ہاں بھائی یہ کیا ہے. لڑکیاں چاہے لڑکا، پیسوں کے بارے میں بات ہے. پیسہ ہے تو سر عزت ہے، پیسہ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سمپل بات، ریزن منی ہے، پیسہ. تو اس سے آپ دوستی کر لو نا، کبھی آپ زندگی میں خوار نہیں ہوں گے. تو بات دو چیزیں میں نے اوپر بات کی ہے، ایک کل اور ایک کاش. یہ اپنے اندر کبھی پیدا نہ کرنے دو. یہ کل اور کاش بہت خراب کرتی ہیں انسان کو، سمجھ آ رہی ہے. اب جنگل ہے نا میرے شہزادو، جنگل. اب جنگل میں کیا گیم ہے، گیم مرو یا مارو. سر شیر ہے نا، شیر اسے پتہ ہے کہ میں نے شکار ڈیلی کرنا ہے. بھینسوں کے سامنے ان کا شکار کرتا ہے. اب بھینسیں اس کو مارتی ہیں، مرتی بھی ہیں شیر. جنگل میں یہ رول ہے، مرو یا مارو. ادھر اور کوئی کام نہیں ہے، یا مر جاؤ بھوک کے کارن یا چیر پھاڑ کے کھا جاؤ.
جنگل میں مار یا مطلب زندہ یا مردہ، ان دونوں میں بس یہی ہے، جنگل میں یہی ہوتا ہے، سمجھ آ رہے؟ چاہے جو مرضی جنگل کا آپ اینیمل اٹھا لیں، پرند جن جو بھی اٹھا لیں، وہاں پہ مرنا اور جینا وہاں پہ۔ اب ہم ہی انسان ہیں، ہم ہی جنگل میں ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، ٹھیک ہے؟ اب تو ماشاءاللہ دماغ انسان کو اتنا مل رہا ہے تو اس نے گھر بنا لیے، پہلے لکڑی کے ٹاٹ ہوتے تھے، پھر کچے مکان ہوتے تھے 11 کے، پھر سیمنٹ پلستر پہ، اب ماشاءاللہ ٹائلوں میں رہ رہے ہیں، افسر ہے نا، شیش محل۔ تو بات سمپل سے یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کو چینج ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ٹاپک میں آپ کو اب سمجھا رہا ہوں، وقت کے لحاظ سے انسان کو چینج ہونا پڑتا ہے، لیکن آپ کی سوچ پرانی ہے۔ اب پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا میرے شہزادوں، کیا ہوا کرتا تھا کہ دادا ابو دادی کہتی تھی کہ پتر نوکریاں آئی ہیں نے کہ فوج بھرتی ہو جا، نوکری نال ہی چھوکری، افسر لگ جا سے، گدم نو چھوڑ لگ جا۔ 7 بچے ہوتے تھے، ایک عورت کے 7 بچے، 6 بیٹیاں، 13 14 ایک گھر کے افراد ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بندوں کی نوکریاں لگ جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تب ٹینشن نہیں ہوتی تھی، پڑھنا ہے نہیں، نوکریاں لگ جاتی تھی تب۔ اب صرف پڑھائی کے اوپر فوکس ہے، پتہ ہے نہیں کہ 14 پڑھنے 16 پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے؟ ادھر میری ماشاءاللہ بہنیں بیٹھی ہیں 16 پڑھی ہوئی، گھر میں آٹا گوندھ رہی ہیں، 16 پڑھی ہوئی بیچاری بے روزگار ہیں، لڑکے چاہے لڑکیاں سب بے روزگار ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں بے روزگار ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پیسہ کمانے کی طریقہ نہیں بتایا جاتا، وہاں پہ صرف جی ایجوکیشن، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کباب بن رہے ہو، نواب نہیں بن رہے آپ، ٹھیک ہے؟ تو بات سمپل سی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے خود سٹرگل کرنی ہے، آپ نے خود آگے بڑھنا ہے، حالاتوں کو خود گلے لگانے، نہ آپ پڑھائی کے معاملے میں اسکول میں آپ کے والدین آپ کو مار دھار کے اسکول بھیجتے تھے نا، لیکن یہاں پہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ ہے ایڈوانس، یہ بہت آگے کا کام ہے، یہ پرانا کام نہیں، بہت ایڈوانس ہے، سب تیزی سے بندے اس کے اوپر آ رہے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا، جتنے بھی انگریزوں کے بچے ہو گئے، چائنا کے ہو گئے، جو بھی ہو گیا، تو یہ ڈالر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کرنسی بڑھا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، آپ اگر کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں نا، ماشاءاللہ عورتوں کا کام ہے کمیٹیاں ڈالتی ہیں، پیسے سیونگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں کرتی ہیں یار؟ گاڑی لے لیں گے، بچیوں کو جہیز لے لیں گے، لٹن پٹن آر ٹو زی، بات کرو مڈل کلاس ہے، ہمیں سارا سر پتہ ہے، ہم ہی اسی فیلڈ سے گزر کے آئے۔ تو بات یہ کہنے کا مطلب ہے نا، اب کمیٹیوں کو ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے، بینک میں پیسے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ صبح ریٹ اور ہوتا ہے، شام کو ریٹ دکانداروں کا اور ہوتا ہے، ہر روز دن بدن پاکستان کی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، کیونکہ فضول ایکٹیویٹی نہیں ہے، بس کھانا پینا ہے، ہر چیز ہے، ٹھیک ہے؟ پیسہ سیو کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں جی کرنسی بڑھ جائیں گے، لیکن وہ رانگ ہیں، وہ اپنی کرنسی کو بڑھا نہیں رہے، گھٹا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر میرے پاس اگر 1 خرب روپے ہے نا، 1 خرب روپے، میں 1000 بندوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ اب اور بندوں کے پاس بھی پیسہ ہوگا، سر پیسے کے بدلے پیسہ ملتا ہے۔ اب دیکھو نا، جتنی بھی آپ چیزیں، آنکھیں بند کر لو، ابھی آنکھیں بند کرو سب، اور یہ سوچو، کوئی بھی چیز ایک سوچو کہ یار کوئی بھی کام ہے نا، کوئی بھی کام وہ بندے ہی کرتے ہیں۔ اب آپ بازاروں میں جاتے ہو، پیسے دے کے چیز لیتے ہو، وہاں پہ بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا، وہی بندہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے چیز، وہ چیز پیچھے سے لے کے آتا ہے، اس چیز کا وجود کیا ہے؟ فیکٹری ہے۔ فیکٹری کہاں سے بنا رہی ہے؟ مشین کس نے بنائی؟ انسان نے بنائی۔ انسان نے دھات کہاں سے اٹھائی تھی؟ لوہے کی، وہ سر جی کہاں سے لی تھی؟ پہاڑوں میں علم حاصل کیا ہے تو وہاں سے چیز اٹھائی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو راؤنڈ سرکل گھوم رہا ہے، مطلب کہ آپ کا پیسے دوسروں کو ملتا ہے اور دوسروں کا گھر چلتا ہے، وہی پیسہ پھر آپ کو ملتا ہے، آپ کا روزگار چلتا ہے، لیکن ہنر بیچ میں کیا ہے؟ محنت ہے۔ اب محنت کوئی بھی ہوتی ہے نا، وہ آپ نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سر بندہ کی لائف جو ہے نا، ایک بوائے کی لائف 15 سال بہت آسان ہے، 15 سال کے بعد اس کے اوپر ایسے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نا کہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم 45 سال کے، ہمارا بچہ بھی 45 سال کی سوچ کو ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جوانی میں ماشاءاللہ ہم سے بھی بڑے انہوں نے شرارتیں کی ہیں،
ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا. تو اب بہت سمپل سی آپ کو سمجھانے کی میرے شہزادوں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان، میں نہیں کہتا کہ رانگ کوئی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ابھی پوری وضاحت کروں گا اس چیز کے اوپر کہ کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے دن بدن. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ فضول ایکٹیویٹی نہیں ہے عوام کے پاس. آگے نا پرانے زمانے میں ایک کماتا تھا، سب کھاتے تھے، بچے فضول خرچ تھی، فلانی چیز لی فلانی چیز لی، دوسروں کے گھر چل رہا تھے، وہ آگے لے رہے ہوتے، فضول پیسے اڑا رہے ہوتے تھے. تو تب کرنسی کا اتنا نہیں تھا. اب یہ سیونگ کر رہے ہیں لوگ، بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن قیمت پاکستان کی اور کرنسی کی ڈاؤن ہو رہی ہے. اب یہ کیسے بڑھے گی؟ بڑھے گی تب جب بندہ کام کرے گا، جب بندہ محنت کرے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ماشاءاللہ 70% لوگ تو پاکستان چھوڑ کے دبئی سعودیہ گھسے ہوئے ہیں. وہاں جی بڑے جی غلامی کر رہے ہوتے بیچارے، اور بڑے جی فخر سے بتا رہے ہوتے بوسکیں ڈال کے جی میں باہر ہوتا ہوں. تو وہاں پہ بھی یہی کام، مزدوری. ٹماٹر ادھر ماشاءاللہ میرے نیچے سے ہے پڑوسی ہے، 2.5 لاکھ روپے کوریہ میں کما رہا ہے، صرف ٹماٹر صاف کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کام ادھر وہی ہے. ٹھیک ہے، کام ساری جگہ پہ سر غلامی ہی ہے، آزادی نہیں ہے. آپ بولے نا کہ میں باہر چلا جاؤں یا میں کوئی راتوں رات ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے. غلامی ہوگا. انسان اپنے نیچے کوئی بھی چیز کام کرواتے ہیں نا، اس کو غلام سمجھتے ہیں. کبھی آپ کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، غلامی کی نگاہ سے دیکھتے. تو سر کام بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو فورس ایج ہے نا، یہ آپ کا اپنا ذاتی بزنس ہے. کوئی مدافعت قسم سے نہیں کر سکتا، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اپلائن کی بات سننی ہوگی، کلاسز لینی ہوں گی، تب آپ آگے بڑھو. اگر اپلائن کی نہیں سنو گے، کلاسز لو گے نہیں نا، تو قسم اٹھا کے بولتا ہوں زیرو پہ رہو گے. کبھی آپ ہیرو نہیں بن سکتے. اسکول میں بھی جاتے تھے کتابیں اٹھا کے، سنگا سہیلی نبھا رہے ہوتے تھے، پیچھے چورے نہیں کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ابھی بھی یاد ہے، ربڑ میز توڑ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ کچی پینسل توڑ رہے ہوتے، چاک توڑ رہے ہوتے، میڈمیں پڑھا رہی ہوتی تھی، سر پڑھا رہے ہوتے تھے، پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن 5-6 مہینے کے بعد ابھی پتہ ہی نہیں چلا تھا 8ویں 9ویں میں کیسے پہنچ گئے. کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز کے اوپر ڈیلی رہ کے ہم نے وہ چیز عادت بن گئی تھی. اب موبائل ہماری عادت ہے، موبائل ہماری عادت ہے نا. اٹھنے سے پہلے ماشاءاللہ آئینہ دیکھے نہ دیکھیں، موبائل کو ضرور دیکھتے ہیں. ماں باپ کا چہرہ دیکھیں نہ دیکھیں، موبائل کو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ کس دی لاسٹ مس کال سی، کس دا میسج آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے زندگی کا عضو ہے موبائل. ٹھیک ہے، جوتا کپڑا بات کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا موبائل ہمارے جسم کا عضو بن چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے آپ فائدہ اٹھاؤ گے تب بھی جب آپ، موبائل تو ہے، یہ عام لائف میں آپ کا معمول بن گیا ہے. اب ابھی اپنا موبائل دادا ابو کو پکڑاؤ نا، دادی اماں کو پکڑاؤ نا، وہ بولیں گے پتر کی چیز پکڑا دیتی ہے، مینو پتہ نہیں، میں تو چٹیاں پڑھا، مینو تو نہیں پترا پتہ. تو آپ مسکرائیں گے کیونکہ ان کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ. کیوں پتہ ہے؟ آپ نے اس کے اندر دلچسپی دکھائی تھی، تو آپ کو اس چیز کا نالج ہے، آپ کو ہر ایک چیز پتہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے، کیونکہ ایک روزمرہ کا معمول بن گیا ہے جس کے اوپر رہ کے کام کر. اسی طرح یہ موبائل آپ کی دکان بن سکتی ہے اگر اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. یہ فورس ہے جو آپ کے پاس، فورس ایک کروڑ پتی نہیں بنا سکتی، ہاں کروڑ پتی بنانے والا بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب سمپل آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں اپنی لائف سکرین آن کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ آپ کو جو نیا پروگرام لانچ ہوا ہے نا، انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے شہزادوں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ نا ایکسکوائر پروگرام آیا ہے جی. اب یہاں پہ بندے کہتے ہیں نا سر جی اتنے مہنگے سلاٹ ہے نا، قسم سی یقین مانو نا، بندے نو ہارٹ اٹیک ہونے لگ پانا، اتنے مہنگے سلاٹ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی شہزادے. ہم نے 15 لاکھ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جیب سے نہیں لگایا. تو یہاں پہ یہ سارے X3 تو پروگرام سب کو پتہ ہے، اگلا 10 ہوتا ہے، اگلا 20 کو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ایکسکوائر پروگرام ہے نا، ایکسکوائر پروگرام، اس کے اوپر میں نے آپ کو بتانا ہے. یہ جسٹ 1 سیکنڈ اپنی میں آپ کو جب بولوں گا نا اسکرین روٹیل کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ آپ کر لینا. ٹھیک ہے، جسٹ 1-2 چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی، زیادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے ایک ڈاؤن لوڈ کی تھی فائل کے اندر کی، یہ جسٹ چلیں جی اپنی اسکرین روٹیٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اب آپ کو میں سمجھاؤں گا، سمپل ایک چیز ہے، سمپل دماغ میں بٹھا لینا. جتنا مجھے سمجھ آیا اتنا میں آپ کو سمجھا دوں گا، بٹھا لینا، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اب یہاں پہ یہ اس کا کیا سین کیا ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. اب یہاں پہ
پچھلے دنوں بولا گیا تھا نا کہ BUSD اسکیم ہے جی، یہ تو اتنی ملین لے کے بھاگ گیا ہے، یہ جی وہ ہوا ہے، اب وہ ہوا ہے، تو منہ توڑ تھپڑوں والے جواب مل گئے کہ سر جی کوئی مسئلہ نہیں، بند ہونا تو ہونے دو، BNB کے اوپر آ گیا۔ یہ جو ایکس اسکوائر ہے نا، یہ BNB کے اوپر کام کرے گا۔ جو آپ کے BNB آپ کو نہیں نہ ملتے، اب ملا کریں گے، آپ سمجھ آ رہی ہیں؟ اب آپ کو سویپ کرنے کی ٹینشن ہی نہیں ہے، دال BNB پڑے ہوں گے، صحیح ہوگا۔ اب BNB کو آپ BUSD میں کر کے آپ بیچ سکتے ہو، سلاٹ کر سکتے ہو، لٹن پٹن جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جی اس کی شکل ہے، یہ جی اس کی شکل ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو اس گول پہیہ ہے نا، یہ شکل ہے اس کی۔ اس کے اندر جو ہے نا، یہ بیچ میں آپ ہو، کون ہو جناب؟ یہ یو لکھا ہوا ہے نا جس کے اندر، یہ گرین کلر کا یو، یہ آپ ہو، سمجھ آ گئے؟ اب اس کے اندر جو سین ہے نا، یہ اس کے اندر جو سین ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے اندر سین کیا ہے، اس میں اندر ڈفرینٹ کیا ہے اس کے اندر، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو سین ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کے اندر جو سین ہے، ریسائکلنگ پروگرام بہت کم ہے۔ ریسائکلنگ پروگرام کیا ہے جناب؟ جو بندے کو اپ لائن کو چلی جاتی ہے، ٹیم میں چلی جاتی ہے جی، نقصان ہوتا ہے، لٹن پٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر ٹوٹل جو بنی ہوئی ہے نا ورکنگ، یہ ہے، 3 اینگل ہیں، لیکن ہم ابھی فی الحال اس کے اوپر نظر رکھیں گے۔ کس کے اوپر رکھیں گے جی؟ پروگرام 1 کے اوپر۔ اب یہاں پہ یہ آپ ہو، یہ جو بیچ میں یہ آپ ہو۔ اب آپ کسی کو جوائن کراتے ہو نا، تو آپ کو اسی ٹائم یہاں پہ انکم آ جائے گی، پھر جوائن کرا تو یہاں پہ انکم آ جائے، پھر جوائن کرا تو یہاں پہ انکم آ جائے، پھر جوائن کروا تو یہاں پہ، پھر جوائن کرا 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 تو یہاں پہ۔ اب لاسٹ 2 ریسائیکل ہونے ہیں۔ سر کتنا بینیفٹ ہوا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ملے ہیں اور 2 ریسائیکل ہوئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ والا یہ 2 بار ریسائیکل ہوئے ہیں، باقی سارا پروفٹ آپ کو ملا۔ اب یہاں پہ مزے کی چیز کیا ہے؟ میں نے شروع میں بول دیا تھا مزے کی چیز کیا ہے۔ اب مزے کی چیز یہ ہے کہ سر صرف $90 ہو۔ کتنے ہو سر؟ $90 ہونا، تو اس کے ٹوٹل جو سلاٹ ہے نا وہ 12 ہیں۔ کتنے ہیں جناب؟ 12۔ اب جو $90 سے آپ 6 سلاٹ اوپن کر سکتے ہو۔ OMG، پہلا سلاٹ جو ہے $6 کیا ہے؟ سمجھے؟ BNB کی صورت میں، سر میوٹ لگا لیں۔ پہلا $6 میں ہے، دوسرا $8 میں ہے، تیسرا $15 میں ہے، چوتھا $29 میں ہے، پانچواں $30 میں ہے، اور چھٹا $40 میں ہے۔ ٹوٹل $90 ہے۔ مثال دے رہا ہوں، 6 سلاٹ اوپن کرنے پہ اگر ٹوٹل سلاٹ اوپن کریں جی 12، اس کے اندر جو ہے ٹوٹل جو 12 ہے نا، اس کے اندر کتنے ہیں جناب؟ $700، ٹوٹل $700۔ اب یہ اگر پاکستانی کرنسی کی بات کروں نا، تو یہ 700 بن رہے ہیں تقریباً 2 لاکھ روپے۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ اب پورا پروگرام سمجھاؤں گا۔ یہ تو میں نے سمجھا دیا ہے کہ 6 لیول آپ $90 سے اوپن کر سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا؟ باقی میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی مکمل آپ کو گروپوں میں مل جائے گی۔ اب یہ میں نے چیز کمپلیٹ کر دی ہے 6۔ اب اس میں بینیفٹ کیا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا جناب؟ ہم کھول تو لیں گے، ہمیں کیا ملنا ہے؟ سب کا یہی سوال ہوتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سر آپ جب کسی کو آپ خود جوائن ہوتے ہو، مثال دے رہا ہوں، آپ یہ ہو، آپ جوائن کراتے ہو، آپ کو 50 اسی ٹائم مل جاتا ہے، 50% آپ کے والٹ میں آ جاتا ہے۔ پھر جوائن کرا تو 50، پھر جوائن کرا تو 50۔ پھر مثال کے طور پہ اگر $15 ہے نا، مثال دے رہا ہوں، $15 کا سلاٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اس سے 7.5 آپ کو اسی ٹائم ملے گا۔ ہر گولے پہ آپ کو یہاں پہ 10 بار آپ کو ملے گا۔ اینڈ پہ 2 بار ریسائیکل ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس کو خالی کرنے کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ خالی کبھی بھی نہیں ہوتا اور آپ کو نقصان ہوتا۔ اپنی سکرین سیدھی کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کو میں مزید اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک دن میں تو نہیں آتی۔ یہ اس کی لیول ہے، یہ اب میں مزید اس کو یہ بڑا کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پہلا جی 0.08 BNB ہے، دوسرا 0.24 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 0.18 جو بن رہا ہے نا فرسٹ والا، یہ جو فرسٹ والا بن رہا ہے میرے شہزادوں، یہ جو فرسٹ والا ہے نا، یہ بن رہا ہے جی $6 کا۔ دوسرا جو بن رہا ہے، میں ساتھ لکھ لیتا ہوں، یہ $6، یہ $8، یہ $15، یہ میرے شہزادوں بن رہا ہے $29، یہ بن رہا ہے $30، اور یہ $40۔ مطلب 6 لیول جو اوپن ہوتے ہیں $90 میں ہوتے ہیں۔ تو سر مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس کے پاس مسئلہ تھا نا کہ سر $3 پڑے اس کا کیا کریں، $4 پڑے اس کا کیا کریں، $5 $8 پڑے ان کا کیا کریں، تو آپ ایکس اسکوائر کے اوپر کھول سکتے ہو۔ ایکس اسکوائر پروگرام ایسا پروگرام ہے کہ اس میں انکم اچھی نہیں ہے،
جتنی X3 X4 کے اندر. لیکن اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بی این بی سویپ کرنے نہیں پڑتے. BUSD کو BNB میں سویپ کرو جی، وکرا مسئلہ ہے جی، ٹیکس جار ہوتا ہے، یہ وہ، اب سارا آپ کے والیٹ میں ہے. خود ہی آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مسٹر لاڈو نے اس طرح آپ کا پروگرام بنا دیے کہ BNB مک گئے ہیں، پیسے جی دیں، پھر BNB لیں، اب مسئلے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سارا پروگرام آپ کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہو گیا میرے شہزادو؟ آج کا میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے شہزادو، فی امان اللہ.